بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی اگر وہ مجھے مل جائے اور میرے سارے نیک اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے جائے تو میں اس پر بھی راضی ہو جاؤں گا۔ ایک رات جو انہوں نے غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری تھی، اس غار ثور کی رات کی نیکی اور ایک اس دن کی نیکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن جب لوگوں نے جہاد سے انکار کیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ جو رسی ہوتی تھی، اس رسی کو اگر کوئی نہیں دے گا، اونٹ دے گا اور رسی کا انکار کرے گا تو میں اس شخص سے بھی جہاد کروں گا۔ تو وہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم اٹھانے سے جو لوگ اسلام سے متنفر ہو کر بھاگ رہے تھے وہ دوبارہ اسلام میں سارے داخل ہو گئے۔ اور رات کی نیکی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو راستے میں غار ثور میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ غار ثور کے دھانے پر جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ باہر تھوڑا انتظار کیجئے، میں اندر جاتا ہوں، اس غار کی صفائی کرتا ہوں اور اس میں اگر کوئی سوراخ وغیرہ ہو اس کو میں بند کر لیتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز جو اذیت اور تکلیف دینے والی، کوئی موذی جانور ہو، وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے پوری غار کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد اپنے کپڑے کو لیا اور اس کو پھاڑا، غار میں جتنے سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے سے انہوں نے بند کر دیا۔ 2 سوراخ بچ گئے جس کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا، کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے اس دونوں سوراخوں پر اپنے پیر رکھ دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا، جس کو قرآن کریم نے بھی ان دونوں حضرات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا کہ یہ جب دونوں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 سوراخوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر وہ ڈنگ مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زہر کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ لیکن جب تکلیف کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، جس سے آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کی پنڈلی پر سانپ نے ڈسا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک انگلی میں لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگائے۔ آپ کی ایڑی پر لگنا تھا کہ اس سانپ کے جو زہر کا اثر تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اس کا اثر ختم ہونے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عمر میں جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت اس زہر کے اثرات دوبارہ آپ کے جسم میں ظاہر ہوئے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک لعاب مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں جو زہر کا اثر تھا، اللہ رب العزت نے آپ کا یہ معجزہ ظاہر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی سے اس زہر کا اثر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔